وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَصَّلْنَا پے در پے کی ہم نے لَهُمُ الْقَوْلَ ان کے لیے بات لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. ہم لگاتار ان تک نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے ہیں تاکہ یہ نصیحت قبول کریں. اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جتنے پیغمبر ان کے آس پاس مبعوث ہوئے ان سب کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہی ہیں، یعنی سارے پیغمبروں کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہی ہیں. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا ہے انہیں لگاتار ہدایت کی آیات پہنچتی رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت اتری کبھی وحی کا ایک حصہ آتا، پھر ایک اور آتا، اور ایک وحی دوسری وحی سے جڑ جاتی، اور 23 سال میں قرآن مکمل ہوا. اور کتنی آیات تو تکرار پر مبنی ہے، ریپیٹیشن کتنا زیادہ ہے قرآن پاک میں. تکرار کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ بھول جائیں تو یاد آ جائے، یعنی یاد دہانی. پھر اسی طرح سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، پھر اسی طرح سے عمل میں مضبوطی آتی ہے، یا پھر اگر کوئی چیز عمل میں نہیں ہے تو عمل میں آ جائے. یہ بھی فائدہ ہوتا ہے تکرار کا. بات کبھی سمجھ نہیں آئے تو کبھی سمجھ آ جائے. پھر اسی طرح سے قرآن پاک میں آیتیں جو ریپیٹ ہوئی ہیں وہ تاکید کے لیے بھی ہیں. الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب، مراد اہل کتاب ہیں، اور کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے. من قبل ہی اس سے پہلے، یعنی اس قرآن سے پہلے. ہم بہ یؤمنون وہ ساتھ اس کے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ قرآن کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. بہت سارے ایسے اہل کتاب بھی ہیں جو تورات کے ساتھ ساتھ قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام تھے، یہود کے بہت بڑے عالم، مسلمان ہو گئے. اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، جو آپ پر اور قرآن پر ایمان لے آئے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، یعنی آیات، قولوا کہتے ہیں آمنا بِهِ ایمان لائے ہم ساتھ اس کے. پہلا اقرار. دوسرا اقرار انہ الحق بے شک وہ حق ہے من ربنا ہمارے رب کی طرف سے. انا کننا بے شک ہم تھے ہم من قبل ہی اس سے قبل مسلمین مسلمان. اچھا یہی جملہ کچھ ملتا جلتا ملکہ سبا نے بھی کہا تھا. جیسے ہی ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور یہ بے شک اللہ کی طرف سے حق ہے اور ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں. یعنی ہم نے اپنے رسول پر بھی ایمان لا کر اپنا ایمان ثابت کیا، ہمارے رسول پر جو کتاب اتری اس پر بھی ایمان لائے اور ہم اس قرآن پر بھی ایمان لائے. ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں. اولئک یہی لوگ یؤتون دیے جائیں گے اجرہم اپنا اجر مرتین 2 بار. ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا کیونکہ وہ پہلے اپنے دین پر تھے، اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب کو مانتے تھے، پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو مانا. بخاری کی روایت میں آتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے آدمیوں کا ذکر کیا ہے جن کو دوہرا اجر ملے گا. ان میں سے ایک وہ یہودی یا نصرانی ہے جو پہلے اپنے پیغمبروں پر ایمان رکھتا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا. ایسے یہودی اور ایسے نصرانی کو بھی دوہرا اجر ملے گا جو بعد میں مسلمان ہو جائیں. یعنی وہ پہلے بھی مسلمان تھے، ٹھیک ہے، صحیح معنوں میں اپنے رسول کو مان کر، صحیح معنوں میں اپنی کتاب پر عمل کر کے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور قرآن کو بھی مانا. اچھا آپ کو پتا ہے ایسے لوگوں کو بہت سارے اختلافات فیس کرنے پڑتے ہیں. جیسے پہلے کوئی عیسائی ہو پھر مسلمان ہو جائے، بہت سارے اختلافات وہ فیس کرتا ہے. اس کی پوری فیملی اگر عیسائی ہے اور وہ خود مسلمان ہو گیا ہے تو سمجھیں پوری فیملی سے وہ ایک طرح سے کٹ آف ہی ہو جاتا ہے. آج اگر کوئی مسلمان دین کے راستے میں اختلافات دیکھے، اس کے باوجود بھی قرآن کو تھامے رکھے، اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے، دین پر جمع رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوہرا اجر دیں گے.
یہاں تو بات نو ڈاؤٹ اہل کتاب کی ہو رہی ہے، لیکن اس میں ایسے مسلمان بھی شامل ہیں جو دین کے لیے سیکریفائسز دیتے ہیں، جو دین کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، جو دین پر جمے رہتے ہیں. پھر ان کو دوہرا اجر کیوں نہیں ملے گا؟ ان کو بھی دوہرا اجر ملے گا. اب اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ ان کو دوہرا اجر کیوں ملے گا، ریزنز کیا ہیں. بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، یعنی تکلیفوں پر صبر کیا، مخالفتوں پر صبر کیا، تنہائی پر صبر کیا. وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ساتھ بھلائی کے برائی کو. برائی کا بدلہ یا پھر برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. یہ ان کی دوسری صفت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے، وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں. یہ ان کی تیسری صفت ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب انہوں نے سنا بیہودہ بات کو، اعرضوا، کنارہ کش ہو گئے، عنہ، اس سے. یہ ان کی چوتھی صفت ہے کہ جب کبھی بیہودہ بات کو انہوں نے سنا اس کو چھوڑ دیا، اس کو اگنور کر گئے. بامقصد ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کا دل لغو سے اچاٹ ہو جائے گا. کبھی بالفرض لغو میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے لغو میں مبتلا ہونے کی علامت کیا ہے؟ جب آپ لغو میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو بے چینی اور بوجھ محسوس ہوگا. اس سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ تھوڑے بہت بامقصد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یوں تو بامقصد ہیں لیکن کبھی کسی فضول چیز میں پڑ گئے، جیسے ہی اس کو کر کے فارغ ہوں گے نا، دل بوجھل ہو جائے گا، روح بوجھل ہو جائے گی، ٹینشن آنا شروع ہو جائے گا. اب یہاں پر ان لوگوں کو جن کو دوہرا اجر ملے گا، جہاں وہ صبر کرتے ہیں، جہاں وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، جہاں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہاں وہ لغو سے بھی پرہیز کرتے ہیں. اس حوالے سے اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنا لغویات میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں کہ خود کو لغو سے بچانا ہے. اچھا بچیں گے کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لغو سے بچیں گے کیسے؟ بے وقت باتیں نہ کریں، کیونکہ جو فضول کے ڈسکشنز ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو لغویات میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے غلط طریقے سے بات نہ کریں. بعض دفعہ ہم بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط طریقے سے کرتے ہیں، اس سے بھی انسان لغو میں پڑ جاتا ہے. بے مقصد نہ گھومیں. اگر آپ آؤٹنگ پر بھی جاتے ہیں تو ایک مقصد کے ساتھ چلے جائیں، غور و فکر کریں گے، تھوڑا بہت کچھ سیکھیں گے، کچھ اچھی بات جیسے ملنے جا رہے ہیں تو کریں گے، کوئی نہ کوئی مقصد دے کر جائیں، بے مقصد نہ گھومیں. پھر اعتراضات سے بچیں، کیونکہ کرٹیسزم انسان کو بہت زیادہ لغویات میں ڈال دیتا ہے. زبان کی حفاظت کریں اور خاموش رہیں. اگر کچھ بھی اچھا بولنے کو نہیں ہے تو بہتر ہے چپ رہیں، اس سے بھی انسان لغو سے بچ جاتا ہے. تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم لغویات سے خود کو بچائیں گے. اور لغویات کون کون سی باتیں ہیں؟ بے مقصد باتیں، بہکی بہکی باتیں، ایون سوچے سمجھے بغیر کی جانے والی باتیں، بیہودہ باتیں، ڈسٹرب کرنے والی باتیں، جھوٹی باتیں. لغویات میں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں. اور یاد رکھیے گا لغو کا تعلق انسان کے رویے سے بھی ہے، گفتگو سے بھی ہے اور انداز سے بھی ہے. لغو کا اپوزٹ پیس ہے، امن. اگر آپ لغویات سے دور ہیں تو آپ پیسفل رہیں گے، اور اگر آپ لغویات میں پڑ گئے تو آپ ڈپریشن میں آ جائیں گے. آپ جو فیملی ٹائم گزارتے ہیں نا، جس میں ہلکی پھلکی بات چیت آپ گھر والوں سے کرتے ہیں، وہ لغویات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کہیں آپ اس آیت کو لے کر کہیں کہ اب ہم گھر میں جو اپنے فیملی ممبر سے بات چیت کرتے ہیں پڑھ کر آئے ہیں جی یہ بھی لغویات ہیں، تو نکالو اس عادت کو. ایسا نہیں ہے. ہمیں لغو سے کنارہ کش ہونا ہے، لوگوں سے نہیں.
جب ہم ایک ہیلدی ڈسکشن کرتے ہیں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھ کر، گھر کی ہی بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، کچھ ہنسی مزاح ہو جاتا ہے، یہ لغویات نہیں ہے، یہ تو ضروری چیز ہے. اس سے فیملی کا کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ جن کو دوہرا اجر ملے گا وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. یعنی اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش کرتا ہے ان سے تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. سلام علیکم، سلام ہو تم پر. اچھا، یہ سلام تحیہ نہیں ہے، سلام متارکہ ہے. اور یہ سلام متارکہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے برے کاموں سے اعلان برات کرتے ہیں، اعلان بیزاری کرتے ہیں، یا پھر اظہار بیزاری کرتے ہیں. لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو. یعنی ہمیں جاہل نہیں چاہیے، یعنی ان کی مدد نہیں چاہیے، ان کی دوستی نہیں چاہیے، ہم تو ان سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے. اچھا، یہ بولا نہیں جاتا کسی کو کہ ہم آپ سے دوستی نہیں کریں گے، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے، بولا نہیں جاتا. جب آپ کسی ایسے شخص کو جو بہت زیادہ لغویات میں پڑا ہوا ہے چھوڑتے ہیں سلام کرتے ہوئے، سلام علیکم، تو یہ جو بات کے الفاظ ہیں نا، یہ آپ کے اندر کی فیلنگز ہیں. آپ نے کیوں ان کو سلام کر دیا، کیوں ان سے دور ہو گئے؟ کیونکہ آپ ان سے دوستی رکھنا نہیں چاہتے، آپ ان سے بات کرنا نہیں چاہتے، آپ ان کی کوئی مدد نہیں چاہتے. تو یہ کچھ صفات ہیں ان لوگوں کی جن کو دوہرا اجر ملے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ یہاں جو ہم نے اس آیت میں آیت نمبر 50 میں پڑھا کہ لوگ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا، پھر جو نہ کرے اللہ اس کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایک سپنج سے لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو سپنج میں جذب کروانی ہے تو پہلے اس کو خالی کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہمیں اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانا ہے تو اس کو فضول چیزوں سے خالی کرنا ہوگا، فضولیات سے، خواہشات نفس سے خود کو بچانا ہوگا، تب ہی جا کر ہم دین سے کنیکشن فیل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن فیل کریں گے۔